من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرآن پاک کی سورۃ المائدہ آیت نمبر 78 تا 81 میں ارشاد ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت فرمائی گئی. یہ اس وجہ سے لعنت فرمائی گئی کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حکم الہی کی خلاف ورزی میں حد سے تجاوز کرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا ہوا گناہ کرتا ہوا دیکھ کر روکتے نہیں تھے. یہ بہت ہی برا ان کا عمل تھا جو وہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں موجود یہودیوں کی روش یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں، آپ کی نبوت کی نشانیاں اور آپ پر ایمان لانے کا حکم جو تورات میں موجود تھا تو اسے وہ چھپاتے تھے اور انہوں نے تورات کے اندر کئی مقامات پر اپنی من مرضی سے تحریفیں اور تبدیلیاں کر ڈالی. اور تورات میں انہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم تھا اس سے انہوں نے انکار کیا اور ان کے آبا و اجداد بھی عہد شکنیاں کرتے آئے اور انہوں نے بھی عہد شکنیاں کی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. تو فرمایا کہ ان کی یعنی یہود کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پہ لعنت کی.
اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو ان کی مختلف قسم کی غلطیاں اور غلط روشیں تھیں، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد بھی اس طرح کے معاملات کرتے آئے ہیں، جن کی وجہ سے داؤد علیہ السلام کی زبان کے ذریعے، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے اور تورات و انجیل و زبور کے ذریعے ان پہ لعنت فرمائی گئی۔ اب تمہاری بھی وہی روش ہے، تم بھی وہی کام کر رہے ہو جو لعنت کا، اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ تو ان پہ لعنت فرمائی گئی اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کے حکم کا خلاف کرنے میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ آنکھوں کے سامنے برائیاں، نافرمانیاں ہوتے ہوئے دیکھ کر روکتے نہیں تھے، اور ان کا یہ عمل برائی کو دیکھ کر سامنے نہ روکنا یہ انتہائی برا عمل تھا جس کے وہ مرتکب ہوتے چلے آ رہے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تم ان میں سے بہت ساروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے آگے بہت برے اعمال بھیجے، جس کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اللہ کا ان پہ غضب ہوا، اور آخرت میں وہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ یہود مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین مکہ کو ترجیح دیتے اور بہتر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں کی بجائے مشرکین کے ساتھ ان کی دوستیاں تھیں، جبکہ مسلمان تو اہل کتاب تھے، سارے نبیوں کو مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، جبکہ مشرکین وہ تو کسی کتاب کو نہیں مانتے، کسی نبی کو نہیں مانتے۔ پھر بھی مسلمان بہت سارے امور میں ان کے موافق ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی بجائے کفار سے دوستیاں کرتے ہیں۔ تو اب ان کا نافرمانیاں کرنا، حکم الہی میں حد سے آگے بڑھ جانا، آنکھوں سامنے برائیاں دیکھ کر نہ روکنا، کفار سے دوستیاں کرنا، یہ برے کام انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجے، اور ان کاموں کا، ان بدعمالیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر سخت ناراض ہوا، کئیوں کو بندر بنا دیا، کئیوں کو خنزیر بنا دیا، کئیوں پر اور انداز سے عذاب نازل فرمائے۔ یوں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پہ سخت غضبناک ہوا، اور آخرت میں وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر ان کا اللہ پر اور نبی پر اتاری گئی کتاب پر ایمان ہوتا تو کافروں سے دوستی نہ کرتے، لیکن ان میں بہت سارے ہیں ہی نافرمان اور فاسق۔ تو اگر یہ یہود اللہ پر ایمان رکھتے صحیح معنوں کے اندر، اور اپنے نبی کو ہی مان لیتے صحیح معنوں میں، اور اپنی کتاب کو ہی مان لیتے صحیح معنوں کے اندر، تب بھی کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ لیکن یہ تو کفار سے دوستیاں کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ پر، نبی پر اور نبی پر اتاری گئی کتاب پر سرسری ایمان ہے، اور زبانی کلامی ایمان ہے، حقیقت میں ایمان نہیں ہے۔
اور ان میں زیادہ تر ہے ہی نافرمان اور فاسق قسم کے لوگ۔ آیت نمبر 78 تا 81 سورۃ المائدہ کی ان آیات میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بداعمالیوں کا ایک نقشہ بیان کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کے پہلو ہیں، سیکھنے کے پہلو ہیں، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے کہ ہم ان بداعمالیوں سے بچیں جن بداعمالیوں کی وجہ سے یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی اور وہ ملعون قرار دیے گئے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور مجمع الزوائد میں ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مذکور ہے، جس کے سارے رجال اور راوی ثقہ ہیں، یہی صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں خرابی کا، فساد کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب ان میں کوئی شخص گناہ کرتا تو دوسرا اسے دیکھ کر کہتا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو، اس گناہ سے باز آ جاؤ، یہ گناہ کا کام تیرے لیے کسی طرح بھی حلال نہیں ہے۔ جب دوسرا دن ہوتا پھر اسے گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو اب اس کو روکنے کی بجائے اس کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا، اس کا ہم مجلس، ہم پیالہ، ہم نوالہ بن جاتا۔ یعنی شروع میں تو گناہ دیکھ کے روکتا تھا، پھر بعد میں روکنا بھی چھوڑ دیا اور اس کے ساتھ تعلق بھی جوڑ لیا، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کو روکا جائے، اگر نہیں رکتا تو اسے علیحدگی اختیار کر لی جائے، نہ کہ اس سے تعلق بڑھایا جائے اور جوڑا جائے۔ تو جب انہوں نے یہ روش اختیار کی تو اللہ رب العالمین نے ان کے نیکوکار لوگوں کے دل بھی ان کے مجرموں اور گناہگاروں جیسے کر دیے، یعنی برائی سے نہ روکنے کے سبب اور گناہ کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے کا تعلق رکھنے کے سبب اللہ رب العالمین نے ان کے نیکوکاروں کے دل بھی مجرموں اور گناہگاروں جیسے کر دیے، اور ان پہ اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے یہی 4 آیتیں تلاوت فرمائیں کہ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر کیا ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت فرمائی گئی، کیونکہ وہ گناہ کرتے تھے، نافرمانی کرتے تھے اور حکم الہی کا خلاف کرنے میں حد سے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو برائی کرتا ہوا دیکھ کر روکتے نہیں تھے اور وہ یہ بہت برا کام کر رہے تھے۔ تم ان میں سے بہت ساروں کو دیکھو گے کہ کفار سے دوستی کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے بہت برے عمل آگے بھیجے، ایک تو اللہ ان پہ سخت ناراض ہوا، دوسرا وہ جہنم میں ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اگر ان کا اللہ پر اور نبی پر اتاری گئی کتاب پر ایمان ہوتا تو کفار سے کبھی دوستی نہ کرتے، ان میں زیادہ تر نافرمان اور فاسق ہیں۔ یہ 4 آیتیں نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت فرمائیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ جب تم ظالم کو ظلم و زیادتی کرتا ہوا، گناہ کرتا ہوا، نافرمانی کرتا ہوا دیکھو تو اس کو روکو۔ تم ظالم کو روکو گے اور اس کو نیکی کی طرف مائل کرو گے اور اس کو حق پر زبردستی قائم رکھو گے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ تم سب پر اپنا عذاب بھیج دے گا۔
تمہارے دل بھی ان جیسے کر دے جائے جو گناہگار اور نافرمان ہیں، اور تمہاری اوپر بھی لعنت فرمائے گا جس طرح یہود پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت فرمائی گئی۔ یہ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑی تنبیہ ہے کہ یہودیوں نے جس طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کر دیا، پس پشت ڈال دیا، آنکھوں سامنے برائی ہوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے روکنا چھوڑ دیا اور مختلف قسم کی برائیاں اور نافرمانیاں کرنے والوں کے ساتھ تعلق کو جوڑا، کھانا پینا میل جول ان کے ساتھ رکھا، تو جس اللہ تعالیٰ نے ان کے نیکوکاروں کے دل بھی گناہگاروں جیسے کر دیے اور ان پہ لعنت فرمائی، تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم بھی اگر وہی روش اختیار کرو گے تو تمہارے اوپر بھی لعنت ہوگی۔ اب اس حوالے سے ہمیں اپنے عمل کا جائزہ لینا ہے کہ کئی برائیاں تو وہ ہوں گی جو ہم خود ہی کر رہے ہوں گے، ہماری ذات کے اندر موجود ہوں گی، لیکن ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے آپ سے دور کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ پھر ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں برائیاں ہوتی ہیں، کئی افراد ہیں وہ فرض نماز نہیں پڑھتے، موبائل کا کیبل نیٹ اور ان چیزوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے لیکن ان کو دیکھ کر نہیں روکتے۔ گھر کی خواتین، بہو، بیٹیاں، بہنیں بے پردہ بازاروں میں، تفریح گاہوں میں گھوم رہی ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہاسپیٹلز میں، آفس میں وہ بے پردہ پھر رہی ہیں، یا شادی بیاہوں کے مواقع پر، مختلف قسم کے جو فنکشن ہیں ان کے مواقع پر وہ پورا میک اپ کر کے بے پردہ وہ پھر رہی ہوتی ہیں، تو پردہ شریعت نے لازم قرار دیا ہے، تو اب ان کا یہ عمل بھی گناہ ہے لیکن اس کو دیکھ کر نہیں روکتے۔ اس طرح ہمارے پڑوس میں، ہمارے بازار میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے۔ ہمارے دوست احباب جو ہمارے ملنے جلنے والے ہیں، جن کے ساتھ ہم بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، ان میں کئی نماز نہیں پڑھتے یا اور ان کے اندر کوئی برائی ہے، ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نہیں روکتے۔ تو اب برائی دیکھ کر نہ روکنا اور پھر ان برائی کرنے والوں کے ساتھ میل جول بھی برقرار رکھنا، یہی وہ عمل اور روش ہے جن کی وجہ سے یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور ان پہ غضبناک ہوا اور ان پہ لعنت فرمائی گئی۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بھی اس روش پہ چلو گے تو پھر تمہارے اوپر بھی لعنت ہوگی اور تمہارے بھی نیکوکاروں کے دل جو ہے وہ گناہگاروں جیسے کر دیے جائیں گے، دل ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو جو برائی سے نہیں روکتا اور جو برائی کرنے والا ہے، دونوں کے دل ایک جیسے کر دیے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے لیکن ہم اس سے بالکل غافل ہیں۔ جمعے میں جب اذان ہو گئی ہے جمعے والے دن، اب حکم کیا ہے کہ خرید و فروخت بند کر دو، ساری مصروفیات ختم کرو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو اللہ کا ذکر آ کے سنو، وعظ و نصیحت سنو، خطبہ سنو۔ اب کتنوں کو معلوم ہے کہ ہمارے فلاں دوست، ہمارے فلاں عزیز، میرا فلاں بیٹا، فلاں میرا بھائی وہ نہیں آتا وقت پہ، تو ہم اس کو نہیں کہتے، ہماری زبان اس کے لیے نہیں ہلتی۔ تو بہت ساری برائیاں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم روکتے نہیں ہیں۔ تو اب نہ روکنا اور تعلق کو برقرار رکھنا، اس پر سخت وعید آئی ہے، کوئی معمولی وعید نہیں ہے، چھوٹی وعید نہیں ہے، بہت بڑی وعید ہے۔ تو ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا۔ اگر لعنت سے اور گناہگاروں جیسا دل ہونے سے بچنا ہے، اس وعید سے بچنا ہے، تو پھر اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنا ہوگا، اپنی بھی اصلاح کرنی ہوگی اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہوگی۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے اور ابن حبان نے صحیح سند سے اس کو نقل کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے فرمایا اے لوگو تم قرآن پاک کی یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ تم اے ایمان والو اپنی جانوں کی فکر کرو تو جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم ہدایت پر ہو۔ جب تم ہدایت پر قائم ہو تو جو گمراہ شخص ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا تم اس آیت کو پڑھ کے اس کا غلط معنی اور مفہوم لیتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی فکر کرو اور دوسروں کی نہ کرو۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں گناہ ہوتے ہوں اور وہ لوگ اس قوم والے دیکھ کر اس گناہ سے نہ روکیں باوجود قدرت کے، تو قریب ہے اللہ ان سب پر اپنا عذاب بھیجے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کسی قوم میں گناہ ہوتے ہوں، گناہ کرنے والے تھوڑے ہوں اور جو گناہ سے بچنے والے ہیں وہ زیادہ ہوں، اب یہ جو زیادہ ہیں یہ کام کو نہیں روکتے تو قریب ہے اللہ ان سب پر اپنا عذاب بھیجے۔ اس مضمون کی مختلف روایات آئی ہیں جن کے اندر نیکی کا حکم نہ کرنے، برائی سے خاص طور پہ نہ روکنے کے سبب عذاب کے نازل کرنے کی وعید فرمائی گئی ہے۔ پھر اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے نا کہ اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت پر ہو، تو ہدایت بھی تو بندہ تب ہوگا نا جب قرآن و سنت پہ عمل کرے گا۔ تو قرآن و سنت میں حکم ہے نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ باقاعدہ جو پورے ملک کا حاکم ہے تو اس کو فرمایا گیا کہ وہ پوری اپنے ملک کی رعایا کا ذمہ دار ہے، اس کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے، اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خاتون عورت اپنے شوہر کے گھر اور بچوں پر نگران ہے، اسے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے مال پر نگران ہے، اسے اپنے آقا کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی نگرانی کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کی کیا سوال ہونا ہے، جواب طلبی ہونی ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو جو یہ فریضہ سر انجام نہیں دے رہا تو وہ ہدایت پر کب ہوگا؟ تو یہاں تو کہا کہ ہدایت پر ہو، مطلب کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم کر رہا ہو، برائی سے روک رہا ہو، تو اب کوئی نہیں رکتا روکنے کے باوجود بھی، تو اب اس کی گمراہی اور اس کے گناہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ تو اگر یہ روکتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو قرآن پاک میں واضح آ گیا، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو یہودیوں پر جو اللہ کا غضب ہوا اور لعنت برسائی گئی، تو اس کی جو وجوہات تھیں اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ برائیاں دیکھتے تھے لیکن روکتے نہیں تھے۔ تو جس معاشرے کے افراد برائی کو روکتے ہیں، خاندان میں، گھر میں، سوسائٹی میں، آس پاس ہونے والی برائی کو روکتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ برائی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ برائی ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس معاشرے میں نہیں روکا جاتا، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، کوئی ملامت نہیں ہوتی، تو پھر وہ برائی بڑھتے چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پھر اس معاشرے کے جو نیک لوگ ہیں وہ بھی اس برائی سے نہیں بچ پاتے، وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی اور ابن ماجہ میں روایت ہے، ترمذی میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ روایت آئی ہے۔ میں اس کا ایک مخصوص حصہ جو ابن ماجہ میں آیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ حق بات کہنا، حق بیان کرنا یہ افضل جہاد ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں حق کہنے سے لوگوں کی ہیبت نہ روکے، لوگوں کا ڈر، خوف، روب، دبدبا یہ تمہیں حق کہنے سے نہ روکے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے کے بعد رونے لگ گئے، رونا شروع کر دیا اور فرمایا کہ ہم نے کئی لوگوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ہیبت زدہ ہو کر، خوف زدہ ہو کر ہم انہیں روک نہیں سکے۔ اصل میں صحابہ کے بعد جو دور آیا ہے اس میں بڑے بڑے ظالم حکمران گزرے ہیں، خصوصاً حجاج بن یوسف کا نام وہ سر فہرست ہے، 3 لاکھ آدمیوں کا وہ قاتل ہے۔ تو بس جو بات اس کو ناگوار گزرتی اس میں وہ قتل کر دیتا۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے حالات درپیش تھے تو ہم ہیبت زدہ اور خوف زدہ ہو گئے اور ہم نہیں روک سکے، اور پھر اس پہ رو رہے تھے۔ اب اگر سامنے ظالم شخص ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ میں اگر روکوں گا تو یہ رکے گا تو نہیں لیکن مجھے جانی مالی نقصان پہنچائے گا، تو اب اگر آپ اپنی جان کے خوف کی وجہ سے اگر آپ اسے نہیں روکتے تو یہاں گنجائش کا پہلو ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ حق بات کہہ دیں۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رخصت پہ عمل کر لیا کہ ہمیں خوف تھا، ہیبت تھی، ڈر تھا، ہم نہیں روک سکے، لیکن افسوس ہو رہا ہے اور رو رہے ہیں۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے اس حدیث کو سنا ہوا نہ ہوتا۔ اب سنا بھی ہے، پتہ بھی ہے کہ اب ظالم کے سامنے حق بات کہنا، اسے رکنا نہیں چاہیے، کسی کا ڈر خوف ہمیں نہ روکے حق بات کہنے سے۔ اب تو میں نے حدیث سنی ہوئی ہے اور اس کے باوجود بعض جگہوں پہ میں نہیں روک سکا، تو اب اس کا افسوس کر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ ہمیں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی شخص ہو، ظالم جابر ہو، اور ہم جان کے خوف کی وجہ سے اس کو نہ روک سکیں، پھر ہمیں آنسو آ جائیں اور رونا شروع کر دیں گے، یار ہم روک نہیں سکے۔ ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ یہاں کوئی قتل کا خوف تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو نماز کا کہہ دو گے، جمعے میں وقت پہ آنے کا کہہ دو گے، گھر میں پردے کا حکم دے دو گے، اور جو دیگر برائیاں ان سے روکو گے، کوئی جان کا خوف ہے؟ آپ دیکھ لیں گھر کے اندر جو گھر کا سرپرست ہے، اگر اس کے وقت پہ کپڑے استری نہ ہو، کھانا تیار نہ ہو، یا اور بھی اس کا کام نہ ہو تو کتنا غصے ہو جاتا ہے، اور بعض بار غصے میں آتا ہے بیوقوفی میں 3 طلاقی دے ڈالتا ہے بیوی کو، اور یوں شریعت کو وہ مذاق بنا دیتا ہے۔ آپ کا جو دوست ہے، اگر آپ اپنے دوست کو کوئی بات کہتے ہیں، آپ کا دوست آپ کی بات نہیں مانتا، تو آپ کو غصہ آپ فیل کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اگر چند بار آپ کی بات نہ مانے تو آپ اسی طرح سے تعلق توڑ دیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ بات نہیں مانی تو آپ نے تعلق توڑ دیا۔ اب آپ کا جو اپنا حکم ہے وہ تو آپ کو اتنا عزیز ہے کہ آپ کی بات نہ مانی جائے تو آپ تعلق توڑ دیں، آپ ناراض ہو جائیں۔ جب آپ کے رب کی بات اس نے نہیں مانی، آپ کے نبی کی بات اس نے نہیں مانی، قرآن و سنت کی بات اس نے نہیں مانی، پھر بھی غصہ آیا، پھر بھی آپ نے تعلق توڑا اس سے۔ پھر آپ بتائیں کہ آپ کا اپنے رب سے کیسا تعلق ہے کہ آپ اپنے حکم کو زیادہ ترجیح دیتے ہو کہ آپ کی بات مانی جانی چاہیے، رب کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کی روش تو یہ ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے؟ نبی سے بڑی محبت ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن یہ نیکی کی بات زبان سے بولنا یہ قبول نہیں ہے، اس میں جان کا خطرہ ہے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ کوتاہی اور غفلت کو دور کریں۔ جس طرح دیگر فرائض ہیں اسی طرح نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا بقدر قدرت یہ بھی فرض ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنی طاقت سے اس برائی کو مٹا دے۔
تو اب جتنی جس کے پاس طاقت ہے اور جہاں تک دائرہ اختیار ہے اس کی طاقت کا، وہ طاقت کے بل بوتے پر اس کا کما کرے اور جڑ سے اکھاڑ پھینکے اس برائی کو۔ اور جس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، تو پھر فرمایا وہ زبان سے روکے، پھر زبان سے برائی کو روکے۔ اور اتنی بھی طاقت نہیں ہے کیونکہ سامنے والا کوئی ظالم جابر قسم کا آدمی ہے، کوئی شریر قسم کا آدمی ہے اور خطرہ ہے جان کو، آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، تو پھر کم از کم دل میں اس کو برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، اس سے نیچے مزید کوئی درجہ نہیں ہے۔ اب کیا ہم اتنے ایمان کے کمزور ہیں بھی ہم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے؟ ہمیں کون سے ایسے حالات درپیش ہیں، ایسے ملک میں رہ رہے ہوں جہاں ہندو بستے ہیں، جہاں کفار بستے ہیں، اور وہ ہم کوئی حق بات کہیں تو وہ ہمیں مارنے کے درپے ہو جائیں؟ یہاں ایسا تو نہیں ہوتا، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں بھی جو نیکی کی بات کہتے ہیں۔ تو آج تک ہم نے تو نہیں سنا کہ کسی نے نماز کا کسی کو کہا ہو یا نیکی کا حکم دیا ہو یا برائی سے زبان سے روکا ہو تو اس نے اس کو قتل کر دیا ہو۔ ایسی صورتحال ہمارے ساتھ پیش نہیں آتی۔ ہمارا اپنا جب جھگڑا ہو جاتا ہے کسی سے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، تو پھر ہماری زبان رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جو نہیں کہنے والی ہوتی۔ لیکن جب اللہ کا حکم ہے کہ برائی سے روکو، اب زبان ہی نہیں ہلتی، اب بند ہوگی یہ زبان، تالا لگ گیا زبان کو۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، جس رب نے یہ زبان دی ہے، یہ سارے آزاد یہ ہیں، اور اس کی رحمت سے تم چل پھر رہے، تم جو تندرستی دی ہے، لاکھوں نعمتیں دی ہے، اس کے حکم مان کے تم اپنی زبان سے رب کی اطاعت کی طرف کسی کو نہیں بلا سکتے یا اس کی نافرمانی سے نہیں روک سکتے، ایسے ہی گئے گزرے لوگ ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے۔ اس فریضے کو ادا کریں۔ اگر ہم اس فریضے کو ادا کریں گے، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہماری سوسائٹی میں بہتری آئے گی، اور ہم بھی بآسانی برائی سے بچ سکیں گے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اچھا ماحول پیدا ہوگا۔ تو اگر برائی سے نہیں روکیں گے تو برائیاں بڑھتی جائیں گی، پھر یہ جب گناہوں کی آگ بڑھے گی تو پھر اسے بچنا مشکل ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہر شخص اپنے اس فریضے کی ذمہ داری کو محسوس کرے، اپنی ذات سے شروع کریں، جو اپنے اندر خامیاں ہیں ان کو دور کریں، پھر گھر والوں کو، پڑوس والوں کو، جو آپ کے دوست ہیں میل جول والے ان کو، اور جن سے آپ کی بات چیت ہوتی ہے ان کو سمجھائیں، کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس میں بہت بڑا اجر بھی ملے گا، اور آپ اپنے فریضے کی ادائیگی سے سبکدوش بھی ہوں گے، دنیا میں بھی اس کی برکات آپ کو ملے گی، اور آخرت میں اللہ کی بارگاہ سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔